اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے آئیں تو ان سے ان شرطوں پر بیعت کر لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کا قتل کریں گی اور بہتان نہیں لگائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں کہیں گی، اور کسی نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں ان کا امتحان قرآن کی اسی آیت سے ہوتا تھا، اور جو عورتیں ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زبانی بیعت فرما لیتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے بیعت کرتے ہوئے کسی بھی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ آپ صرف زبانی بیعت فرماتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عقبہ اولا میں ہم 12 مردوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کی اس آیت پر تم پورے اترے تو یقیناً تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ واقعہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں مردوں سے فرمایا کہ مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو جو اس آیت میں ذکر ہیں۔ ناظرین، پیر اور مرید دونوں پر فرض ہے کہ قرآن کی اس آیت پر بیعت کریں۔ اگر پیر اور مرید ایسا نہیں کریں گے تو یہ دونوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھیں گے۔ اگر کوئی پیر عورتوں سے اپنے ہاتھ کو چومنے دیتا ہو یا عورت کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتا ہو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی کرتا ہے، وہ پیر بنانے لائق نہیں ہے۔ آپ علماء حق کو اپنا پیر بنائیں، اور جس طرح اپنی بیٹی کے لیے آپ رشتہ تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی طرح نیک پیر کے لیے بھی آپ محنت کریں اور اچھے پیر کی تلاش کریں، کیونکہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ ناظرین، صحیح پیر کی یہ پہچان ہے کہ وہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دے گا، قرآن سمجھ کر پڑھنے کا حکم دے گا، تمہیں نیکی کی تعلیم فرمائے گا اور تمہیں برائی سے بچنے کا حکم دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو، جس کام میں وہ مخلوق میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، برے پیر کی یہ پہچان ہے کہ وہ عورتوں سے اپنے ہاتھ چمائے گا، مستحب کاموں پر تمہیں زیادہ توجہ دلوائے گا اور فرضوں کی طرف تمہیں مائل نہیں کرے گا۔ اگر کوئی مرید اس سے کہے کہ پیر صاحب مجھے یہ پریشانی، تو فوراً کہے گا لاؤ میں تمہیں تعویذ دے دوں یا تمہیں دم کر دوں وغیرہ وغیرہ۔ اگر صحیح پیر ہوگا تو مرید کے تکلیف بتانے پر فوراً کہے گا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، تم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہو کہ نہیں، تم گناہوں سے بچتے ہو کہ نہیں، تم نیکی کرتے ہو کہ نہیں۔ کیونکہ ناظرین، اگر کوئی بھی مسلمان اللہ کے ذکر اور قرآن کی نصیحت سے منہ پھیرتا ہے تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ پاک نے صاف فرما دیا جس نے میرے ذکر اور قرآن کی نصیحت سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی تنگ ہوگی اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ جس کی زندگی تنگ کر دے تو پھر کسی پیر صاحب کا تعویذ کام نہیں دے گا، یہاں تک کہ پیر صاحب خود گلے سے لٹک جائیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ ہم قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور ظالم اور نافرمانوں کو اس سے نقصان ہے۔
ناظرین، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اس گمان میں نہ رہو کہ موت کے بعد کوئی پیر صاحب تمہیں اللہ سے بچا لیں گے، کیونکہ سورہ نجم کی آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور ہر انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے خود دنیا میں کوشش کی تھی۔ قبر بھی کہتی ہے ناظرین، ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، یہاں حسب نہ بتاؤ، یہاں حسب نہ بتاؤ، یہاں تو اعمال چلتے ہیں۔ ناظرین، اگر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 پر پیر اور مرید دونوں پر فرض ہے کہ اس کی آیتوں پر کھرے اتریں، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو خود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نافرمانی کر بیٹھیں گے، کیونکہ یاد رکھیں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 جو اللہ پاک نے فرمایا نا، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَبَائِعُنَّ، اگر نیک کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لو۔ استغفر اللہ، چینل فالو کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔